السلام علیکم۔ آج کی کہانی حاتم طائی۔ عرب کی سرزمین پر حاتم طائی نامی ایک مشہور اور بے مثال شخص رہتا تھا، جس کی سخاوت چرچا دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ ہر کوئی اس کی فیاضی کے قصے سنا کر حیران رہ جاتا تھا۔ حاتم اپنی دولت کا مالک تھا، مگر اس کی اصل پہچان اس کی ثقافت اور انسانیت تھی۔ وہ کبھی کسی ضرورت مند کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتا تھا، بلکہ اپنے پاس موجود بہترین چیز بھی خوشی سے دے دیتا تھا۔ اس کا دل دوسروں کی مدد کے لیے ہمیشہ مچلتا رہتا تھا، اور وہ ہر آنے والے مسافر کو اپنے گھر میں بٹھا کر کھانا کھلاتا، پانی پلاتا، اس کی تکلیف کو کم کرنے کی پوری کوشش کرتا۔ یہ سب کام وہ کسی بدلے کی یا شہرت کے لیے نہیں کرتا تھا، بلکہ صرف انسانیت اور اللہ کی رضا کے لیے کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایک بوڑھی عورت رات میں اس کے پاس آئے، کہنے لگی، میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ خاتون نے فوراً اپنا بہترین اونٹ ذبح کیا اور اس عورت کو عزت کے ساتھ کھانا پیش کیا۔ عورت کی دعا نے خاتون کے دل میں سکون بھر دیا، کیونکہ وہ ہمیشہ دعا کو دولت سے زیادہ قیمتی سمجھتا تھا۔ اس کے نزدیک ایک ضرورت مند کی مسکراہٹ سب سے بڑی دولت ہے۔ حاتم اپنی زندگی اس اخلاق اور سخی مزاجی کے ساتھ گزارتا تھا، یہاں تک کہ اس کی شہرت بادشاہوں تک پہنچ گئی تھی۔ بادشاہوں نے اسے آزمائش میں ڈالنے کی کوشش کی، تاکہ وہ یہ جان سکے کہ واقعی کتنا سخی یا صرف نام ہے، مگر ہر بار حاتم اپنے عمل سے ثابت کیا تاکہ اس کی سخاوت سچی اور بے غرض ہے۔ ایک دن دشمن قبیلے کا سردار حاتم کی سخاوت کمزور سمجھ کر اسے قید کرنے آیا۔ اس نے کہا، تمہاری سخاوت صرف دکھاوا ہے اور تم صرف دولت مند بننے کا ڈرامہ کرتے ہو۔ حاتم نے مسکرا کر کہا، اگر میرا دل دکھاوا چاہتا ہے تو دوسروں کی بھلائی پر اپنا سب کچھ قربان نہ کرتا۔ سردار کو اس کی بات جھوٹ لگی تو اس نے حاتم کی آزمائش لینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا، اگر تم واقعی سچے ہو تو مجھ سے اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کر دو۔ حاتم نے بغیر سوچے جواب دیا، میری سب سے قیمتی چیز میرا گھوڑا ہے، جس پر میں سفر کرتا ہوں اور جو میرا واحد قابل بھروسہ ساتھی ہے۔ سردار نے کہا کہ وہ گھوڑا مجھے دے دو تاکہ میں تمہاری سخاوت پر بھروسہ کر سکوں۔ حاتم نے گھوڑا بھی دیا اور مسکرا کر کہا، اگر کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو بتانا مجھے، میں خوشی سے دوں گا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ اتنی جلدی اپنا قیمتی گھوڑا بھی چھوڑ دے گا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ شخص واقعی دل کا امیر ہے، دولت کا نہیں۔ اگلے دن سردار اپنے قبیلے واپس گیا۔ اس نے اپنے لوگوں کو بتایا کہ میں نے دنیا میں بہت لوگ دیکھے، مگر حاتم جیسا سخی آدمی کبھی نہیں دیکھا۔ اس نے کہا، ایسے شخص سے دشمنی کرنا اپنے پر ظلم کو بڑھانا ہے۔ اس لیے اس نے حاتم سے دشمنی چھوڑ کر دوستی کر لی۔ حاتم نے بھی اسے گلے لگا کر خوش دلی سے قبول کر لیا کہ وہ کبھی کسی نفرت نہیں کرتا، بلکہ ہر دل کو جوڑنے والا انسان تھا۔ ایک اور مشہور واقعے میں ایک فقیر اس کے پاس آیا اور کہا کہ میرے پاس پہننے کو کپڑے بھی نہیں ہیں۔ حاتم نے فوراً اپنا قیمتی لباس اتار کر اسے دے دیا اور خود سادہ کپڑا پہن لیا۔ جب لوگوں نے اسے پوچھا کہ آپ نے تو اتنا قیمتی لباس کیوں دے دیا، حاتم نے جواب دیا کہ لباس کا حسن تبھی ہوتا ہے جب وہ کسی کی ضرورت مند کے ورنہ محض فخر کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس طرح ایک مسافر شام کے وقت اس کے گھر پہنچا۔ حاتم نے اسے کھانا کھلایا، مگر کچھ دیر بعد خود بھوکا بیٹھا رہا۔ گھر والوں نے پوچھا کہ آپ نے خود کیوں نہیں کھایا؟ حاتم نے کہا کہ مہمان کا پیٹ بھر جائے تو مجھے سکون ملتا ہے، اپنا کھانا میں بعد میں کھا لوں گا۔ حاتم سے لوگوں کو چیزیں سے نہیں دیتا تھا، بلکہ اس کے دلوں سے غم بھی کم کرتا تھا۔ اس کی گفتگو نرم ہوتی تھی اور وہ ہر شخص کا احترام کرتا تھا، وہ امیر ہو یا غریب۔ اس کے دروازے پر کبھی تالا نہیں لگتا تھا اور ہر وقت مسافر اس کے گھر میں آ کر پناہ لیتے تھے۔ ایک دن ایک شاعر اس کے پاس آیا اور اپنی غربت کی وجہ سے پریشان تھا۔ اس نے حاتم سے مدد مانگی تو حاتم نے نہ صرف اسے مالی تعاون کیا، بلکہ اس کی شاعری کو حوصلہ افزائی بھی دی۔ شاعر نے کہا، دنیا میں ایسے لوگ کم ہوتے ہیں جو دوسروں کا صرف پیٹ ہی نہیں بھرتے بلکہ دل بھی بھرتے ہیں۔ حاتم کی سخاوت کا چرچا اور اس وقت اور بڑھ گیا جب ایک بادشاہ نے اسے دعوت پر بلایا۔ بادشاہ نے سوچا کہ میں اسے بہت تحفے دوں گا تاکہ بدلے میں کچھ حاصل کروں گا، مگر حاتم مسکرایا کہا، جو چیز اپنے دل کو بوجھ لگے اسے قبول نہیں کرنا چاہیے۔ بادشاہ اس کی بات سے متاثر ہوا اور اسے عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ حاتم اپنی زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سخاوت کرنے سے دولت کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے، اور وہ کہتا تھا کہ جو چیز بانٹنے سے کم ہو جائے وہ اللہ کی نعمت نہیں بلکہ فتنہ ہوتی ہے۔ ایک دن نوجوان اس کے پاس آیا، کہنے لگا کہ میں دولت مند بننا چاہتا ہوں، مجھے کوئی راز بتاؤ۔ حاتم نے کہا، دولت دل سے شروع ہوتی ہے، اگر دل بڑا ہو تو دنیا خود چھوٹی
پڑ جاتی ہے اور دولت خود انسان کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ آخری عمر میں بھی خاتم وہی محبت اور وہی سخاوت، وہی انکساری لیے گامزن رہا۔ اس کی قبر پر آج بھی لوگ آ کر دعا کرتے ہیں اور اس کی مثالیں دنیا میں دی جاتی ہیں۔ کہانی کا سبب سخاوت سے مال دینے کا نام نہیں، بلکہ دل کی نرمی، انسانیت، دوسروں کے لیے دکھ درد کا محسوس کرنے کا نام ہے۔ حاتم طائی ہمیشہ سکھاتا ہے کہ اصل دولت اخلاق اور کردار ہے، نہ کہ سونے اور چاندی کے خزانے۔